السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. اسلامیات پارٹ 2 اسلامیت اختیاری. یہ حل شدہ پیپر اسلامیت اختیاری کے جس میں سے موسٹ امپورٹنٹ حدیث اپنے سے کمتر کو دیکھنے کا حکم جس حدیث میں فرمایا گیا ہے. آج ہم اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جس کو مال اور شکل و صورت میں اس پر فضیلت دی گئی ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے کمتر ہو. حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. تشریح. اپنے سے کمتر کو دیکھنے کا حکم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی نظر ایسے شخص پر پڑ جائے جس کو مال اور شکل و صورت میں تم پر برتری حاصل ہے تو فوراً ایسے شخص پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے جو تم سے کمتر ہو، اور وہ کمتر ان لوگوں میں سے ہیں جن پر تم کو برتری حاصل ہے. لوگوں کے حالات میں بڑا فرق اور رنگا رنگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار حکمتوں کے تحت یہ فرق برقرار رکھا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں روزانہ مختلف قسم کے حالات والے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو مال و دولت اور شکل و صورت میں ہم سے بہت برتر ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ملتے ہیں جو کمتر ہوتے ہیں. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مال و دولت اور جسمانی خوبصورتی میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھ کر مرعوب و متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ کاش میں بھی اسی طرح کا مالدار اور خوبصورت ہوتا. ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ فوراً ایسے شخص کو نگاہ میں لائے، چاہے چشم ظاہر سے یا چاہے چشم خیال سے، جو اس سے کمتر ہے. اس سے اسے کئی فوائد حاصل ہوں گے. کہاں تھے ہم؟ اس سے کئی فوائد حاصل ہوں گے. مثلاً اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچ جائے گا. دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے برتر کو دیکھنے سے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ نعمتیں مل جاتی. اس کے ساتھ ہی یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ان نعمتوں سے محروم رکھا، اس شخص کو ان سے نواز دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے فوراً اپنے سے کمتر پر نگاہ ڈالے گا تو اس کا احساس محرومی ختم ہو جائے گا اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان مندی کا احساس اجاگر ہو جائے گا. دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کمتر پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی کیسی نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہوا ہے اور جن سے دوسرے بہت سے لوگ محروم ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ ننگے پاؤں تھے. ان کے پاس جوتے نہیں تھے. ننگے پاؤں ہونے کا احساس پیدا ہوا کہ اتنے میں ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے. اسے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں دے رکھے ہیں جن سے میں چل سکتا ہوں، جدھر کو چاہوں جا سکتا ہوں. اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت ضروری ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر گزاری اللہ کو پسند ہے اور شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں وہ اضافہ کرتا ہے
جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہیں مطلع فرمایا تمہارے رب نے، اس حقیقت سے کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔